السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے 10ویں سال کے شوال مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے آزاد کیے گئے خدمتگار اور وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ایک تھا۔ انہیں یہ امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ ہدایت کو قبول کریں گے، اسلام کی دعوت کو اپنائیں گے اور حق اور سچائی کے راستے پر آنے میں مدد کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو آپ نے وہاں کے حکمرانوں سے ملاقات کی۔ وہ لوگ آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس وقت طائف پر عامر بن امیہ کے 3 بیٹے عبد الیلیل، مسعود اور حبیب حکومت کر رہے تھے۔ یہ تینوں بنکفی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی اور سچے دل سے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ شرک اور کفر کو چھوڑ دو، صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو، ایمان لاؤ اور سچائی اور حق کا راستہ اپناؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تینوں نے گھمنڈ، تکبر اور بے ادبی کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے نے تو طعنے کے لہجے میں کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ دوسرے نے توہین بھرے الفاظ میں کہا، کعبہ شریف کے لیے اس سے بڑی بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے جیسے شخص کو نبی بنایا گیا؟ اور تیسرے نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے کہا، میں تم سے بات ہی کیوں کروں؟ اگر تم سچے ہو تو تم سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس قابل نہیں کہ کوئی تم سے بات کرے۔ ذرا سوچئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہوگا۔ انہوں نے نبی کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ان کا مذاق اڑایا، گالیاں دی اور انہیں طائف سے باہر نکال دیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے طائف کے کچھ شرارتی اور آوارہ لڑکوں کو اکسایا اور بولا، جاؤ محمد کو تنگ کرو، انہیں تکلیف دو اور پتھر مارو۔ ان کی بات سنتے ہی ان شرارتی لڑکوں نے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ پتھروں کی مار اتنی زیادہ تھی کہ رسول اللہ بری طرح زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ خون ان کے مبارک جوتوں میں بھر گیا۔ جب وہ درد اور تھکان سے رک گئے تو وہ بدتمیز لڑکے انہیں زبردستی اٹھا کر کھڑا کر دیتے اور پھر سے پتھر برسانے لگتے۔ وہ ہنستے، گالیاں دیتے اور ہمارے پیارے نبی کا مذاق اڑاتے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا رسول اللہ کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار اپنے جسم کو آگے کر لیتے تاکہ پتھر پہلے انہیں لگے اور ہمارے نبی کو کم تکلیف پہنچے۔ لیکن لگاتار پتھر لگنے کی وجہ سے دونوں ہی زخمی اور لہوحان ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سر پر گہرا گھاؤ تھا
اور رسول اللہ کے مبارک پیروں سے لگاتار خون بہہ رہا تھا۔ آخرکار تھکے گھائل اور لہو لوان حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل پڑے اور بنی رابیہ قبیلے کے ایک باغ میں جا کر ٹھہر گئے۔ وہ باغ ات بن رابیہ اور شبا بن رابیہ کا تھا۔ اس باغ کے ایک کونے میں ایک پیڑ کی ٹھنڈی اور سکون بھری چھاؤں تھی۔ وہیں جا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ کا مبارک جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، جوتے خون سے تر تھے اور دل غم، درد اور تنہائی سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس درد بھرے تنہا اور بے بس پل میں رسول اللہ نے ایک ایسی دعا کی جو آج تک دعائے تائی یا دعائے مستغیث کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ دعا تھی ایک سچے محبت سے بھرے دل والے انسان کی، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح جھک کر اپنے درد اور بے بسی کا اظہار کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بس حالت اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قیمتی کی شکایت صرف تجھ سے کرتا ہوں۔ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہی میرا مالک اور میرا پالنے والا ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جس نے میرے ساتھ سختی مزاجی کی، یا کسی دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت اور طاقت دی ہے۔ اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں اور مشکلوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیری طرف سے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہی میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ میں تیرے اس نور میں پناہ چاہتا ہوں جو تمام اندھیروں کو دور کر دیتا ہے اور جس سے دنیا اور آخر تک کے سارے کام صحیح راہ پر چلتے ہیں۔ اے اللہ، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو، تیرا غضب مجھ پر نہ اترے۔ میں تیری رضامندی کی تلاش کرتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے، نہ کسی کے پاس اختیار، اور یہ وہی دعائے طائف تھی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، فرشتے جھک گئے اور عرش ملا پر رحمت کا سیلاب امڑ پڑا۔ رسول اللہ کے صبر اور ان کے نیک دل کی وجہ سے انسانیت پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی باتیں سنی اور ان کی بدسلوکی اور بے ادبی کو بھی دیکھا۔ اللہ نے آپ کے لیے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہو تو میں مکہ کے دونوں اور کھڑے ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں پر ڈھسا دوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ پھر وہ پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام کیا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ اجازت دے میں ان لوگوں کو مٹا ڈالوں۔ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تو رحمت اور نرمی کا دریا تھی۔ ان کا دل اتنا نازک اور رحم دل تھا کہ انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
میں یہ نہیں چاہتا، میں اپنے رب سے یہی امید رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہی تو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی رحمت، محبت اور صبر کا بے مثال آئینہ ہے۔ ان کی فطرت ہمیشہ غصے کے بدلے رحم اور شکایت کے بدلے امید کو ترجیح دیتی تھی۔ پھر جب اوت شبا باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کتنی مجبور اور تنہا حالت میں بیٹھے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں رشتہ داری کا احساس اور انسانی ہمدردی جاگ اٹھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اپنے گھر گئے اور ایک تھالی میں تازے انگور سجا کر اپنے عیسائی غلام ادا کو بلایا۔ اوت نے ادا سے کہا، یہ انگور اس محمد کے پاس لے جاؤ اور ادب سے کہنا یہ ہماری طرف سے ہے، کچھ کھا لیجئے۔ ادا وہ تھالی لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ نبی پاک نے مسکراتے ہوئے تھالی لی اور بسم اللہ کہہ کر انگور کھانا شروع کیا۔ یہ سن کر ادا دنگ رہ گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ بولا، خدا کی قسم، اس شہر کے لوگ تو بسم اللہ کہنا تک نہیں جانتے۔ رسول اللہ نے ادا سے نرم لہجے میں پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ ادا نے ادب سے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میرا مذہب عیسائی ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، وہی نینوا جہاں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ ادا یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کو یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے معلوم؟ رسول اللہ نے بے حد محبت اور نرمی سے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے ایک نبی اور میں بھی اللہ کا ایک نبی ہوں۔ یہ جملے سنتے ہی ادا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ایمان سے بھر گیا۔ اس نے رسول اللہ کے ہاتھ چومے اور وہی کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب ادا وہاں سے واپس لوٹا تو اوت شبا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے ادا، تو نے اس کے ہاتھ کیوں چومے؟ تمہیں ہوشیار رہنا تھا، کہیں وہ تجھے تیرے مذہب سے پھرا نہ دے۔ یاد رکھ، تیرا مذہب اس کے مذہب سے بہتر ہے۔ مگر ادا کے دل میں اب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک نور اور دل میں ایک نئی روشنی اتر آئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے لیے نخلا نام کے علاقے میں ٹھہر گئے۔ ایک رات جب آپ تہجد کی نماز میں گہری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اسی وقت نصیباً قابلے کے جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز پہنچی، وہ رک گئے۔ ہر لفظ، ہر آیات ان کے دلوں کو چھوتی چلی گئی۔ وہ دل لگا کر سنتے رہے اور پھر ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں اتر گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ وہ وہی ایمان لے آئے اور لوٹ کر
اپنے قبیلے میں اسلام کا پیغام پھیلانے لگے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک واقعے کا ذکر قرآن میں سورہ الاحقاف میں فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی چنتا بھرے لہجے میں پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، آپ کو تکلیفیں دی تھی، آپ پر پتھریں برسائے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ فرمایا، زید، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے، وہ اپنی نبی کی مددگار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر میں جیت اسی کی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے پاس پہنچے اور وہاں سے اخنس بن شریک کے نام پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے مکہ میں پناہ دو گے؟ مگر اخنس نے افسوس جتاتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم نے یہ سنتے ہی خوشی اور عزت کے ساتھ یہ پیشکش منظور کر لی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور پورے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، سب کو ہتھیار دیے اور خود مکہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کیا، اے مکہ والو سن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اب کوئی بھی ان کے خلاف کوئی چال نہیں چلے گا۔ پھر مطمئن بن عدی خود اونٹ پر سوار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ پورا مکہ اس وقت اس نظارے کو خاموشی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئے۔ پورا وقت مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے آپ کی پہرے داری کر رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار لیے، محبت اور عزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ رسول اللہ نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھلایا، کیونکہ ان کی اس مدد سے مکہ میں رسول اللہ کی عزت اور امن پھر سے بحال ہو گیا۔ پھر حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگے۔ احد اور بدر جیسی جنگوں کے بعد اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی طاقت اور ہمت میں اضافہ ہوا۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور صبر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے۔ دوسری طرف قریش اور مکہ کے مشرک دن بدن کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ ان کے بزرگ سرداروں نے جب یہ بدلتی ہوئی ہوا محسوس کی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری طاقت جھونک دیں، مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے، کوئی قدم ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ ان کے دلوں میں اب بھی پرانا غصہ اور بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگے، اب سمے آ گیا ہے کہ پرانے حساب برابر کر دیے جائے۔ پھر کافروں نے مل کر پکا منصوبہ بنا لیا۔
انہوں نے ٹھان لیا کہ سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اسی نیت سے 727 عیسوی کی جنوری میں تمام مشرک اور کافر قبیلے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ وہ ریگستان کی لمبی راہوں سے چلتے، کبھی تھکتے، کبھی رکتے، کبھی آرام کرتے، مگر دلوں میں نیت ایک ہی تھی، مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا۔ جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو آپ نے فوراً اپنے صحابہ اکرام کو بلایا اور بڑے ہی گمبھیر لہجے میں فرمایا، ایک طرف عرب کے تمام مشرک اکٹھا ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ہم کچھ ہی مسلمان، آج کا دن فیصلہ کرے گا کہ حق کس کا ہے اور گمراہی کس کی۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کے چہروں پر بے چینی اتر آئی۔ اتنی بڑی فوج کا ہم کیسے سامنا کریں گے؟ ان کے دلوں میں ڈر اور فکر تھی۔ اسی وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، یا رسول اللہ، یہاں مدینہ کے تینوں طرف پہاڑ ہیں اور صرف ایک طرف کھلا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے کے سامنے ایک بڑی کھائی کھود دے تو دشمن سیدھے مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ رسول اللہ نے ان کی بات پر غور کیا اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا، بالکل سلمان، یہی سب سے صحیح راستہ ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے دوستوں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق جٹ جاؤ، یہاں ایک گہری کھائی کھود ڈالو تاکہ کافر سیدھے ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ پھر اللہ کی مدد اور سب کی محنت سے صحابہ اکرام نے مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی کھائی تیار کی، قریب 4-5 کلومیٹر گہری تھی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا بہترین اور حکمت بھرا انتظام تھا۔ ادھر جب کافروں کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور سامنے اس بڑی کھائی کو دیکھا تو سب دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے سب سے طاقتور اور مشہور پہلوان عمر بن عبدل کو رکھا تھا، ایک ایسا جانباز یودھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ جب عمر نے اس وشال کھائی کو دیکھا تو حیرت اور غصے سے بولا، یہ کیسی کھائی ہے؟ اتنے کم لوگ اسے کیسے کھود سکتے ہیں؟ اب ہم مدینہ پر حملہ کیسے کریں گے؟ ان کے چہروں پر مایوسی اور بے چینی صاف نظر آنے لگی، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ مسلمان نہیں پائے گا، مگر اب حقیقت اس کے الٹ تھی۔ وہ مجبور ہو کر 6 ہفتوں تک وہی ڈیرا ڈال کر کھڑے رہے، مگر نہ آگے بڑھ سکے، نہ کوئی چال کام آئی۔ پھر عمر بن عبدل غصے اور گھمنڈ سے بھرا اٹھا۔ اس نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کھائی تو ہمیں ذلیل اور کمزور دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں بیٹھ کر مدینہ والوں کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اس کھائی کو پار کرتا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہے آئے اور جو ڈرتا ہے وہ یہی ٹھہر جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ والے اب میرے ہاتھوں سے کیسے بچیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کھائی کے ایک تنگ حصے سے چھلانگ لگا کر مدینہ کی جانب داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اس نے تلوار نکال کر گھمنڈ بھری آواز میں پکارا، اے مسلمانوں،
کہاں ہو تم؟ کیا ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہو؟ اگر تم میں ذرا سا بھی ہمت ہے تو سامنے آؤ اور عمر بن عبدل کا سامنا کرو، ورنہ میری تلوار تمہیں جواب دے گی۔ اس کی ڈراؤنی آواز سے وہاں موجود کئی بہادر صحابہ کرام بھی خاموش ہو گئے۔ کسی کی زبان نہ ہلی، سب کی نگاہیں زمین پر جھک گئی۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر عمر کو مار گراؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ وہ عمر بن عبدل ہے، عرب کا سب سے مشہور اور طاقتور پہلوان ہے۔ تم ابھی کم عمر کے ہو، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 22 سال تھی، اور پھر عمر نے دوبارہ گرج کر آواز لگائی، اے مسلمانوں، ڈرے ہوئے لوگوں کی ٹولی، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو کہ اگر تم شہید ہوئے تو جنت تمہاری ہوگی، تو کیا تم میں جنت کی خوشبو پانے کی ہمت نہیں؟ یہ بات سن کر کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ حضرت علی پھر سے اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ، بس مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر اس ظالم کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ان الفاظ میں ان کا ایمان، حوصلہ اور اطمینان صاف جھلک رہا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب سب کی نگاہیں حضرت علی پر ٹکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نرمی سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ علی، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ آپ نے اپنے پیارے داماد کی سلامتی کی فکر کرتے ہوئے کہا، سامنے والا ایک جانباز اور لاڈلی آدمی ہے، اس جیسا یودھا جو اکیلے سینکڑوں کے برابر ہے۔ وہ عمر بن عبدو، جس نے اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے روک لیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، ایسے بہادر کے سامنے یوں بے خوف ہو کر کون جائے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بار سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، بس مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر اس کافر کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس بار رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، اے علی، میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا علی ہار کر لوٹا، میں بس یہ سننا چاہتا ہوں کہ میرا علی فتح کے ساتھ لوٹا ہے۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں ڈھال تھامی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ ان کے چہرے پر ایمان کی روشنی تھی اور دل میں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ سینہ تان کر عمر کی طرف بڑھے۔ عمر پورا لوہے کے کوچ میں لپٹا ہوا تھا، سر پر بھاری لوہے کی ٹوپی، بدن پر زیرہ اور آنکھوں میں تکبر کا رنگ۔ اس نے حضرت علی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، اے لڑکے، تو کون ہے؟ کیا اپنی موت کو بلانے آیا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کی دہاڑ جیسی آواز میں جواب دیا، میں وہی ہوں، حیدر، یعنی اللہ کا شیر۔ میری ماں نے مجھے حیدر قرار کہا ہے، اور آج تجھے دکھاؤں گا کہ اللہ کا شیر کیسے لڑ سکتا ہے۔
یہ سن کر عمرو بن عبدل ہنسا اور طنز کرتے ہوئے بولا، جا بچے واپس جا، میں بچوں کو نہیں مارتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں کہا، میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ اتنا کہتے ہی عمرو کو غصہ آ گیا اور اس نے حضرت علی پر زوردار وار کر دیا۔ اس کا وار اتنا طاقتور تھا کہ حضرت علی کی ڈھال 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی اور تلوار کی دھار ان کے گلے میں پاس سے نکل گئی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح بدلے میں لڑک پڑے۔ انہوں نے بھی پورے زور سے اور تیزی سے وار کیا۔ اس پل ان کا وار ایسا تھا کہ عمرو کی ڈھال ٹوٹ گئی اور عمرو پر حضرت علی کا وار اتنا گہرا لگا کہ وہ 2 حصے میں بٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وار کی طاقت اور ساہس کی مثال شاید ہی اتہاس میں کہا اور ملی ہو۔ وہی لمحہ تھا جب میدان میں ایمان اور جیت کی آواز گونج اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لاش کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہنے لگے، تم مجھ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ اے پتھر پوجنے والو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بندہ ہوں۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا، کل میں وہاں جیت کا جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ انہیں میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں کی ان کی آنکھوں پر پھیرا۔ سبحان اللہ! اسی پل ان کی آنکھیں پوری طرح ٹھیک ہو گئی، مانو کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا اپنے پیارے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، اب یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں رہے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح جھنڈا تھاما اور آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے تمام صحابہ اکرام تھے۔ ہر دل میں جوش، ایمان اور ہمت کی لہر دوڑ چکی تھی۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا دروازہ اتنا بھاری اور اتنا وشال تھا کہ اسے کھولنے یا بند کرنے کے لیے 70 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں تلوار تھامی اور دوسرے ہاتھ میں اس بڑے دروازے کو زور سے ہلایا۔ پھر اونچی آواز میں کہا، چلو اللہ کے نام پر اندر جاؤ۔ سبھی صحابہ اسی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور حضرت علی نے اسے اکیلے تھامے رکھا جب تک سب اندر نہیں پہنچ گئے۔ آخرکار انہوں نے اس بھاری دروازے کو اپنے دم پر اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ دروازہ جسے مل کر بھی 70 آدمی نہیں ہلا پاتے تھے۔ جو اکیلے اس دروازے کو اٹھا لے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے شیر۔ ان کی وہ بہادری اور ان کا مضبوط ایمان اس دن مدینہ کے ہر دل میں
ہمیشہ کے لیے ایک چھاپ چھوڑ گیا، اور یوں اس دن کی مٹی نے ایک ایسی داستان دیکھی جہاں ایمان نے تکبر پر، صبر نے تکبر اور یقین کی تلوار پر فتح حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ حق کے راستے پر کھڑے ہونے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ دن صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، بلکہ اس روحانی طاقت کی گواہی تھی جو ہر اس دل میں زندہ رہتی ہے جو محبت، ایمان اور سچائی کے لیے دھڑکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔